شہریار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، ارے آنٹی کچھ نہیں، الماس آنٹی سمجھ گئی ہیں، ہے نا الماس آنٹی؟ الماس نے جواب میں پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ ماحول میں خوشگواری ختم ہو گئی۔ موضوع بدلتے ہوئے منظور صاحب شہریار سے مخاطب ہوئے، اچھا چلو بہت ہو گیا ہنسی مذاق، اب دکھاؤ ذرا کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ شہریار صورتحال کو بھانپتے ہوئے بولا، جی کیوں نہیں، میں بیگ کھولتا ہوں۔ شہریار بیگ کھولنے لگا۔ اس دوران اس کی نظر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر وہ سب کو تحائف دینے لگا۔ آخر میں وہ ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی ڈبیا نکال کر سوچ میں پڑ گیا۔ مایا نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ شہریار نے ایک دم چونک کے وہ ڈبیا واپس رکھ دی۔ بیگ بند کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، یہ ایک دوست کے لیے ہے۔ زہرا نے تجسس سے پوچھا، تمہارا کوئی دوست بھی رہتا ہے یہاں؟ شہریار نظر انداز کرتے ہوئے بولا، نہیں وہ میرا دوست نہیں ہے، بابا کا کوئی دوست تھا، خیر چھوڑیں۔ آپ سب لوگ بتائیں، تحفے پسند آئے ہیں آپ سب لوگوں کو؟ مایا بڑے پیار سے بولی، مجھے تو اپنا گفٹ بہت پسند آیا ہے، کافی قیمتی ہے یہ۔ سب شہریار کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر سب گپ شپ کے بعد سونے چلے گئے، لیکن دوران گفتگو شہریار کی نظریں کسی کو ڈھونڈتی رہیں۔ اگلے دن شام کو مایا نے شہریار کو سارا گھر دکھایا تاکہ وہ اپنے لیے کمرہ منتخب کر سکے۔ سارا گھر دیکھنے کے بعد بھی شہریار کی نظریں کچھ ڈھونڈتی رہیں۔ دونوں بڑے ہی خوشگوار انداز میں پورے گھر میں لاپرواہی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ جب مہرو نے کچن سے پہلی بار شہریار کو دیکھا، اسے مایا اور شہریار کو یوں ساتھ دے کر رشک سا محسوس ہوا، پر اس نے اپنی حسرتیں دل میں دبا رکھی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا مستقبل تو اسد ہی تھا۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ جمع تھے۔ منظور نے شہریار سے پوچھا، ہاں تو شہریار کون سا کمرہ منتخب کیا تم نے؟ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ بولتا، مایا بول اٹھی، بابا شہریار کو سب سے اوپر کا کمرہ پسند ہے۔ منظور صاحب حیران ہوئے، لیکن وہ کمرہ تو سارے گھر سے کٹ کے سب سے اوپر ہے۔ زہرا بولی، اس کمرے میں آج تک کوئی نہیں رہا، اور وہ تو فالتو سا اور بہت رف سا کمرہ ہے شہریار۔ شہریار نے لاپرواہی سے جواب دیا، تب تو آپ کو کمرہ مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے منظور کو دیکھنے لگا۔ منظور بمشکل اتفاق کرتے ہوئے بولا، نہیں اعتراض کیوں ہوگا، بس حیرت ہے۔ شہریار ڈٹائی کے تاثرات کے ساتھ اسد کو بولا، ماموں وہ میرا سامان ذرا اوپر لے جانے میں میری مدد کر دیجیے گا۔ اسد نے ناگواری سے کہا، میری کمر میں مسئلہ ہے، تم حماد سے پوچھ لو۔ شہریار شرارتی انداز میں اسد کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حماد بولا، بھائی میں لے جاؤں گا نا آپ کا سامان۔ زہرا بولی، اچھا میں صبح پہلے وہ کمرہ صاف کروا دوں تو پھر۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ شہریار کا موڈ تھوڑا اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ سب لوگوں نے نوٹس کیا، لیکن پوچھا نہیں۔ شہریار جلدی زہرا منظور سے مخاطب ہوئی، یہ شہریار کو کیا ہوا ہے، کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ منظور صاحب بولے، ہاں لگ تو رہا تھا شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، تم اس کا کمرہ ٹھیک سے تیار کروا دینا۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔